أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. پہلے فون سائلنٹ پہ کر لیں. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. سورہ زخرف مکی صورت ہے اور اس زمانے کی یہ صورت ہے جس زمانے میں کفار مکہ بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیفیں دینے پر تلے ہوئے تھے اور دے رہے تھے، اور ان کے جو شبہات تھے اللہ سے متعلق، آخرت سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق، ان سب کا ان صورتوں میں، مکی صورتوں میں جواب دیا گیا. اور اس میں ماننے والوں کو جو جنت کا وعدہ کیا گیا، جنت کے اندر کی سہولیات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یطاف علیہم، جنت میں جنتیوں کے سامنے پیالے ہوں گے، گلاس ہوں گے جس میں سونے کی سب چیزیں ہوں گی. ان کے درمیان میں ان چیزوں کے ذریعے سے مجلسیں، محفلیں چلے گی، ان کو جو پسند ہوگا وہ پلایا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور جنت میں جنتیوں کے لیے ان کا دل جو چاہے گا وہ ملے گا. بات ختم. کوئی چیز کی لمٹ نہیں ہوگی. لمیٹڈ ایڈیشن کا حصہ نہیں ہے دنیا میں ہوتا ہے. لمیٹڈ ہے، بس اتنا ہی ہے. اب دوسری لیجیے ما تشتہیہ الانفس، جو ان کا دل چاہے گا اللہ اس میں دے گا. وتلذ الاعین، اور آنکھوں کو لذت اور فرحت بخشنے والی چیزیں وہاں پر ہوگی. پتہ چلا ایک آدمی کو کھانے پینے تو خوب اچھا مل رہا ہے، لیکن ایسے منظر سامنے ہیں کہ جسے دیکھ کر آنکھوں کو ایک دم پریشانی ہو رہی ہے. اللہ نے کہا جنت میں ایسا بھی نہیں ہوگا. یعنی وہاں پر ان کی آنکھوں کو سکون پہنچانے والی چیزیں اور فرحتوں والی چیزیں ہوگی. کوئی ایسا آدمی بے ڈھنگا نہیں ان کے سامنے لایا جائے گا کہ جس سے ان کی آنکھوں کو تکلیف ہو، دکھ ہو. ہوٹل تو بہت اچھی ہے، پتہ چلا کہ سبلیر بہت ہی بری طرح کا ہے. آدمی سے دیکھتے ہی اگر کہے تو لگے گا کہ بھئی کھانے کا مزہ ہی چلا گیا. ایسا نہیں ہوگا. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تیسری خوبی کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. جنت میں ٹیمپرری داخلہ نہیں ہے. ایک بار داخل ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ. وہ ہمیشہ ہمیشہ کتنا ہے جس کی کوئی حد و انتہا.
اور اس کے بعد سنیے اللہ مومنین کو خوش کرنے کے لیے کہیں گے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بسبب جو تم نے کام کیے تھے ان کاموں کا بدلہ ہے جو تمہیں جنت کو دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی خبر ہوگی مومنین کے لیے کہ بھئی ہم نے جو نیک کام کیے اللہ نے اس کے بدلے میں یہ ہمیں جنت عطا فرمائی۔ اس آیت میں اور احادیث میں اور دوسری جگہ بعض آیتیں ہیں جس میں تعارض ہے، جن میں اللہ نے فرمایا کہ جنت جو جنتیوں کو ملے گی وہ ہمارے فضل و کرم سے ملے گی۔ جنت اتنی اونچی جگہ ہے کہ تمہیں وہ تمہارے جو کام کیے ہیں اس کے بدلے میں نہیں، ہمارے مہربانی سے، ہمارے طفیل میں تمہیں جنت ملے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جنت میں جنتیوں کو داخل کرنے کے بعد کہا جائے گا کہ جو تم نے نیک کام کیے اس کے بدلے میں جنت دی جا رہی ہے۔ بظاہر دونوں میں تعارض ہے، دونوں میں ذرا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کچھ بات ہے یہاں کچھ بات ہے۔ اس میں جواب مفسرین نے دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اصل جنت اتنی قیمتی اور اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ وہ اللہ کی مہربانی اور فضل ہی سے ملے گا۔ اعمال ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ ان اعمال کے بدلے میں ہم دعویٰ کریں کہ اللہ ہمیں جنت دے دیجئے، ہم نے بہت وہاں پر کام کیے، ہمیں بھی معلوم ہے ہم کتنا کام کر رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہر نماز میں ہماری کیا کیفیت رہتی ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ من آنم کے من دانم، رمضان جیسا مہینے میں روزوں میں جو گناہوں سے چھڑانے کے لیے جو مہینہ اسپیشل پریکٹس کے لیے آیا ہے، اب لوگ روزے رکھ کر کیا کیا کرتے ہیں سب آپ کو اور ہم کو معلوم ہے۔ تو پھر یہاں یہ جو آیت میں کہا گیا کہ بھئی تمہیں جنت تمہارے کاموں کے بدلے میں دی جا رہی ہے، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی مومنین کو خوش کرنے کے لیے ان کو ایک انعام کے طور پر یہ بات کہی۔ اصل تو وہی ہے، مہربانی سے ملی ہے، لیکن اللہ کہے کہ بھئی یہ تمہارا، جیسے ہم بچوں کو اپنے ہی پیسوں سے بچوں کو کوئی چیز دیتے ہیں، دے کر کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہاری چیز ہے، پھر ان سے مانگتے ہیں ارے بھئی تم نے ہی دیا ہے، پھر اس سے مانگتے ہیں۔ بچے کے اندر ایک یہ کرنے کے لیے جو ہوتی ہے اسے خوشی کہ یہ تمہاری چیز ہے، تمہاری محنت کی وجہ سے ہم نے تمہیں دیا۔ تو اسی طرح جنت تو اللہ کی مہربانی سے ملے گی، اللہ ہی کی مہربانی سے اعمال کی توفیق ہو رہی ہے، لیکن اللہ مومنین کو اور اعزاز بخشنے کے لیے کہیں گے کہ بھئی تمہارے اعمال کے بدلے میں آدمی خوشی محسوس کرے گا، چلو بھئی میں نے جو کام کیے الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، وہاں ان کے لیے بہت سے میوے ہوں گے، فاکیہ میوے ہوں گے، کتنے ہوں گے کیسے کیسے ہوں گے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ خود دنیا میں بعض پھل ایسے ہیں جن کو ہم صرف تصویروں ہی میں دیکھ سکتے ہیں، جن کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مثال کے طور پر ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس وہی ہے، نہیں، اس چیز کی بھی کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ ہم نارمل سیب کھا رہے ہیں، 100 روپے کا سیب کھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کلو سیب 1000-1500 سے اوپر تک کا بھی ہے۔ ہم جب 90s میں یوپی میں پڑھتے تھے تو ہمارے کشمیری دوست کہتے تھے یہ جو سیب تم لوگ 40-50 روپیوں کو لے کر یہاں پر کھاتے ہو اور سمجھتے ہو بہت خوش ہو جاتے ہو کہ ہم سیب کھا رہے ہیں، یہ وہ کوالٹی کے سیب ہیں کہ ہمارے یہاں اسے گائیں اور بیل بھی مشکل سے ہی کھاتے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اللہ فرما رہے وہاں تمہارے لیے بڑے میوے ہوں گے، بِنَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے کھاؤ، کیسے کیسے پھل ہیں، اور پھر اس کی جو اعلیٰ کوالٹی ہوگی وہ کوالٹی کا دیا جائے۔ بادام ہے مثال کے طور پر، ہم لوگ جو نارمل بادام 700-800 روپیوں کا کھاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں،
لیکن اوریجنل ایران کے اور دوسری جگہ کے جو بادام آتے ہیں معامرہ نام کے بادام وہ 3600 روپے ہیں۔ ہم اسی کو سمجھ رہے ہیں جب دنیا میں ایک چیز کی اتنی کوالٹی اور ویرائٹی ہے تو اللہ جنت میں جو میوے دیں گے ان کی کیا کوالٹی اور ویرائٹی ہوگی۔ کپڑوں کا لیجئے، میں سمجھتا تھا 1000 2000 5000 10000 روپے کا کپڑا جو ہے میٹر بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن یہ میرے ایک بہت قدیم بچپن کے دوست ریمانڈس کی شو روم میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہماری شو روم میں ریمانڈس کا جو سب سے مہنگا کپڑا رکھا ہوا ہے وہ میٹر 1 لاکھ کا ہے۔ میں نے کہا 1 لاکھ کا؟ انہوں نے کہا گھبرے مت ہو جائیے، ہمارے ہاں اتنی ہی کا چلتا ہے، ورنہ بمبئی کی مین برانچوں میں اس سے بھی مہنگا رکھا ہوا ہے، 3 لاکھ تک کا بھی میٹر کپڑا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا اس میں کوئی سونا چاندی جڑا ہوا؟ کا کوئی چیز جڑا ہوا نہیں، ریشم بھی نہیں جڑا ہوا ہے، بس وہ چیز ہے آپ دیکھیں گے آپ محسوس کریں گے۔ تو بہرحال لکم فیہا فاکہہ، وہاں جنت میں جنتیوں کے لیے میوے ہوں گے، کیسے کیسے میوے ہوں گے، کیا کیا ہوں گے۔ خاص طور پر آپ جو ہے پڑوسی ملکوں سے، خاص طور پر افغانستان وغیرہ میں جو میوے ملتے ہیں، سوکھے جو ڈرائی فروٹس کی چیزیں جو ملتی ہیں، آپ دنگ رہ جائیں گے اس کی اعلیٰ کوالٹی کی قیمتیں سن کر، اور وہ چیزیں کتنی طاقتور ہوتی ہوئی وہ بھی سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ منہا تاکلون۔ اب سنیے آگے جہنمیوں کے لیے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرموں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، جہنم کے عذاب میں ہوں گے خالدون، ہمیشہ رہیں گے، ٹیمپروری نہیں، تھوڑی سی سزا دی نکال دی گئی، نہیں نہیں نہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فی مبلسون، وہاں پر ان سے کوئی عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا کہ بھئی چلو 10 دن سے پڑے ہوئے ہیں ذرا کم کر دو، نہیں، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان پر سے عذاب۔ وہم فیہ مبلسون، اور اس میں وہ بہت نا امید ہو کر پڑے ہوئے ہوں گے، نا امید ہو کر پڑے ہوئے ہوں گے، ان کو کوئی امید نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا عذاب میں ڈال کر، ولیکن کانوا ھم الظالمین، لیکن وہ لوگ خود جو ہے ظالم تھے۔ اس کے بعد جہنم میں جہنمی جلتے 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 خدا جانے بہت پریشان جب ہو جائیں گے، آپس میں طے ہوگا کہ بھی جہنم کا جو مین داروغہ ہے، جو مین اس کا نگران اعلیٰ ہے، اس کا نام ہے مالک، اور جنت کے مین جو ہیڈ آدمی ہوں گے، جو نگرانی کرنے والے ہوں گے، ان کا نام ہے رضوان۔ تو یہ لوگ کہیں گے چلو مالک کو کہیں گے کہ بھئی اللہ سے ہماری کچھ بات کراؤ اور ہمارا مسئلہ حل کراؤ۔ بہت مدت تک چیخ مارتے رہیں گے، آخر میں ایک مرتبہ مالک پوچھے گا بھئی کیا بات ہے، کیوں اتنا چیخ رہے ہو؟ وہ کہیں گے بنا دو یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے پروردگار سے کہہ کر ہمارا قصہ تمام کرا دو، موت ہی دلا دو۔ جیسے دوسرے جانوروں کو میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد اللہ کہیں گے کنت ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ یہاں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مار رہی تھی، تو ان کو بھی وہاں پر میدان حشر میں حساب کتاب لایا جائے گا، بے سینگ والی بکری کو سینگ دی جائے گی اور کہا جائے گا مارو، اس نے تمہارے پر دنیا میں ظلم کیا تھا، بدلہ لو۔ جب بدلہ ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے کنت ترابا، مٹی بن جاؤ، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ لوگ بھی کہیں گے اللہ سے کہہ کر ہمارا قصہ ہی تمام کرا دو، بنا دو، اور پکاریں گے یا مالک، اس کا نام مالک ہوگا، لیقضی علینا ربک، کہ اپنے پروردگار سے کہہ کر ہمارا معاملہ نمٹا دیجئے۔ قال انکم ماکثون، مالک کہے گا پڑے رہو یہاں پر، دھتکار، اور آگے چل کر ایک جگہ ہے دھتکارے ہوئے ہو، پڑے رہو یہاں پر، موت وغیرہ کا کوئی قصہ۔ لقد جئناکم، تحقیق کہ ہم لائے تھے تمہارے پاس حق سے باتوں کو، نبوت کو، رسالت کو حق کے ساتھ لایا، ولیکن اکثرکم للحق کاریون، لیکن تم لوگوں نے حق بات
کو سننے کو کراہت سے محسوس کیا اور بری نظروں سے اللہ کی باتوں کو دھتکارا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، تم لوگ کچھ قطعی فیصلہ کر رہے ہو تو بے شک سن لو ہم بھی تمہارے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا جو پروگرام بنایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، پھر طے ہوا کیسے قتل کیا جائے۔ سب نے کہا کہ ہم قبیلے کا ایک ایک آدمی لیں گے، صبح جب نماز کو گھر سے نکلیں گے ایک ساتھ پورے حملہ کر دیں گے، اب ان کے خاندان والے پورے لوگوں سے کہاں لڑ پائیں گے، یہ جو خفیہ تم لوگ جو تدبیریں کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں، ہم بھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری کانا پھوسی، کان میں جو آہستہ بات کر رہے ہیں اور جو سرگوشیاں کر رہے ہیں، کیا ہم اسے نہیں سن رہے؟ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، بلا غلط سن رکھا ہے۔ ام یحسبون، کیا تم لوگوں نے سوچ رکھا ہے انا لا نسمع سرهم، کہ ہم نہیں سن رہے ہیں تمہاری کانا پھوسیوں کو، ونجواہم، تمہاری سرگوشیوں کو، بلا سن رہے ہیں۔ اور آگے سنو وَرُسُولُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے فرشتے تمہارے ساتھ تمہاری ان حرکتوں کو لکھ بھی رہے ہیں۔ کیونکہ قیامت کے دن آدمی کہے گا کہ اللہ ہم نے کب کیا ہمیں نہیں معلوم، تو دلیل میں فرشتے وہ رجسٹر رکھیں گے، کھولیں گے، بتائیں گے لو یہ جیسے موجودہ زمانے میں کیمرہ ہے، آدمی کہتا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، لاؤ بھائی ویڈیو CCTV کیمرے کی یہ فوٹیج لاؤ، اور جو حساس جگہ ہے وہاں پر جو بات چیت ہوتی ہے اسے بھی ریکارڈنگ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو کیمرے میں صرف بغیر آواز کے ہوتا تھا، اب آواز والے بھی کیمرے کے ساتھ سیٹ اپ آ گئے، لیجیے۔ اللہ فرما رہے بھلا ہم سب سن رہے ہیں، اوپر سے وہ رسولنا، اور ہمارے فرشتے لدیہم یکتبون، تمہارے پاس ہے لکھ رہے ہیں۔ اب آگے سنیے، مکے کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور وہ ہیں یہ ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں اے نبی کہہ دیجئے اگر اللہ نے اپنے لیے کوئی لڑکا بالفرض والمحال بنایا ہوتا، سب سے پہلے میں ہی اس کو مان لیتا، میں ہی اس کی عبادت کرتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ قل کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے لڑکا ہے فانا اول العابدین، تو اسے ماننے والوں میں، اس کی عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوتا۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات جو زمینوں اور آسمانوں کی مالک ہے، عرش کی مالک ہے ان چیزوں سے جن کی جو چیزیں یہ اللہ کی طرف جو ہے منسوب کر رہے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ فذرہم، اب معاملہ بہت بڑھ گیا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں فذرہم، چھوڑیے یخوضوا ویلعبوا، یہ اسی طرح کے حرکتیں، خفیہ تدبیریں، غور و فکر کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ ملاقات ہوگی ان کی اس دن ہماری سے جس دن کا وعدہ کیا جائے۔ اسکولوں میں بھی کیا کرتے ہیں، بچہ بہت ہی شرارت کر رہا ہے، استاد کہتے ہیں چھوڑ دو بھی چند دن اور کھیل لینے دو، ایگزام آئے گا پتہ چل جائے گا، ایگزام میں جب رزلٹ آئے گا پتہ چل جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑیے ان کو کھیلنے دیجئے، ان کو مستی کرنے دیجئے، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمینوں کا بھی معبود ہے، وہ الحکیم العلیم، اور وہ ذات ہے جس کی حکمت میں بھی جو کامل ہے اور جو علم میں بھی جس کا علم بھی کامل ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي
الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے، زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی سلطنت ہے۔ آسمان اور زمین کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، آسمانوں سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اور آسمان کتنی اونچائی پر ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ناسا والے بھی ابھی تک نہیں بتائے۔ سورج، چاند، یہ جو چیزیں ہیں یہ آسمان سے بہت نیچے ہیں، یہ ستارے وغیرہ جو ہے یہ آسمان سے نیچے ہے، آسمان سے لٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ آسمان کتنی اونچائی پر ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ سورج کا فاصلہ ہی 33 لاکھ کلومیٹر بتایا جاتا ہے زمین سے سورج کا فاصلہ، ہماری زمین سے سورج کا فاصلہ 33 لاکھ کلومیٹر بتایا جاتا ہے، جبکہ پوری دنیا کا اگر ایک گول چکر لگایا جائے تو مشکل سے 26,000 کلومیٹر ہے۔ 26,000 کے بعد یہاں شروع کیے، 26,000 ایسا سیدھا آئے تو پھر یہاں آ جائیں گے۔ تو کتنی اوپر جو بھی چیزیں ہیں اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی اس کا مالک وہ اللہ ہی ہے، اور اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں اس کا بھی مالک اللہ ہے۔ وَإِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور سن لو قیامت کب آئے گی اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ بار بار سوال کر کے ہمارے نبی کو اور پریشان مت کرو۔ اب جیسے کہ چل رہا ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں 26 میں آ جائے گا۔ کل بھی کوئی ایک صاحب نے بھیجا تھا کہ حضرت میسج آیا ہے، بعض لوگ بہت ان کے پاس فرصت ہوتی ہے، وہ کوئی چیز دیکھتے ہیں فون میں اس طرح کی الٹی سیدھی بھیج دیتے ہیں کہ حضرت اس کے بارے میں آپ بتائیے، 26 کو قیامت آ رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے 26 بہت دور ہے بھائی، تم آج مر گئے رات میں ہی تمہارے اوپر قیامت شروع ہو جائے گی۔ من مات قامت القیامت، جو مرا اس پر قیامت تو قائم ہوگی، تم 26 کا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں یہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور جن کو بڑا مان رہے ہیں، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور یہ لوگ جس کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جسے پکار رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، وہ لوگ تو شفاعت کے بھی مالک نہیں ہیں۔ وہ ہمارے سامنے شفاعت کریں، سفارش کریں، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ شفاعت اور سفارش کون کریں گے؟ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، مگر وہی جنہوں نے حق بات کی گواہی دی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے 2-3 چیزیں لکھی ہیں، جس میں ایک چیزیں لکھی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ان کو آگے چل کر موقع ملے گا کہ کسی بات میں وہ اللہ کے یہاں سفارش کریں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حافظ اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا اور حاجی سے اتنے لوگوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ بہت بات کا مرحلہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی جو ہے پوجا کرتے ہو ان کے پاس سفارش کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے حق کے ساتھ شہادت دی وہ ہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں کہ مومن تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں مَنْ خَلَقَهُمْ، کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ فرما رہے ہیں جب جانتے بوجھتے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، تمہیں کون دوسری طرف ہانک کر لے جا رہا ہے؟ نہیں معلوم ہے، علم نہیں ہے، الگ مسئلہ۔ علم کے ہوتے ہوئے تم کون سے غلط راستے پر بہہ کے چلے جا رہے ہیں؟ یہ کفار کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم اس آیت پر ذرا دیکھیں، غور کریں تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ امت مسلمہ کہاں چلے جا رہی ہے، امت مسلمہ کا کیا حال ہو گیا ہے، بنیادی چیزوں سے غافل ہے، شرک میں پڑی ہوئی ہے، شرک میں پڑی ہوئی ہے، شرکیہ چیزوں کو گلوں میں ہاتھوں میں باندھ رہی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے بہت ہی خطرناک ہیں، اور اس سے بڑھ کر بنیادی چیزیں
اذانیں سنائی دے رہے ہیں، بلکہ ہر آدمی اپنے موبائل میں اذانوں کا آپ ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے یاد دلانے کے لیے۔ پہلے تو کسی کے پاس گھڑی نہیں ہوتی تھی، آج تو کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں جس کے پاس گھڑی نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی موبائل کے بغیر تو نہیں ہے۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ بھئی کوئی موبائل کے بغیر بھی ہے۔ حتیٰ کہ مانگنے والے فقیروں کو آپ دیکھیے مسجدوں کے پاس، ذرا جلدی مسجد میں آئیے، ادھر آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے آئیے، وہ فونوں میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو پتا ہی نہیں کہ کس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ پہلے تو سمجھا جاتا تھا کہ بھئی یہ کوئی بڑی قابل قدر چیز ہے۔ اب تو ایسا ہے کہ آدمی اس کا غلام ہو، اس کے پاس وقت ہے، اذانیں سن رہی ہیں، سنائی دے رہی ہیں، اور قوم لڑ رہی ہے کہ بھی اذانوں کی آواز اونچی کرنے کے لیے اجازت دی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اذانوں کو سننے کے باوجود لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں، کہاں چلے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وقیلی اور اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اے میرے رب یہ وہ قوم ہے کہ جو ایمان نہیں لاتی ہے، نہیں لا رہی ہے۔ اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ قوم کے بارے میں نبی جو بڑے مشفق ہیں، بہت ہمدرد ہیں، وہ بھی مجبور ان لوگوں کی حرکتوں سے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں اے میرے رب قوم ایمان نہیں لائے، فاصفح عنہم وقل سلام۔ اللہ فرماتے ہیں درگزر کیجئے ان سے، وقل سلام، اور سلام کہیے۔ سلام کہنے کا مطلب سلام علیکم نہیں، بلکہ ان کو چھوڑیے، درگزر کیجئے، آگے بڑھ جائیے، اب ان لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ فسوف یعلمون، پس قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ تو یہ تھی سورہ زخرف جو شروع ہوئی حامیم کے لفظ سے، اور جس میں توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، اور ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں کا تذکرہ تھا، سوالات کے جوابات تھے، سب کچھ تھا۔ اب اسی کے بعد یہ دوسری نئی سورت شروع ہونے جا رہی ہے جس کے معنی ہے دخان، سورۃ الدخان۔ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، عربی زبان میں دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے سلسلے میں کچھ چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی چیز یہ سمجھیے کہ اس سورت کے پڑھنے کے سلسلے میں احادیث میں فضائل آئے ہیں، اگرچہ وہ روایتیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اور اتنا ضعف چل جاتا ہے۔ خاص طور پر سورۃ دخان کو جمعہ کی رات میں پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ جمعرات کا دن شروع ہوا، مغرب کے بعد سے آپ رات میں یہاں اور پڑھتے ہیں، اس سورت کو بھی پڑھ لیا کیجیے۔ 5 منٹ سے زیادہ کا تو کام ہے، اور اگر آپ پابندی سے پڑھتے ہیں تو 3-4 منٹ کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس سورت کو پڑھتے ہیں کئی ہزار فرشتے اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، ہم تو اپنے لیے مغفرت کا وقت تو ہے نہیں، تو فرشتوں کو اس کام کے لیے لگانا ہے، تو ان سورتوں کا اہتمام سے اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں میں جیسے توحید کا ذکر ہے وہ ہے، اور یہ سورت بھی حامیم حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ اور بہت پہلے میں نے بتایا کہ 7 سورتیں لگاتار حامیم سے شروع ہونے والی ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ حامیم سے شروع ہونے والی سورتوں کے جو مضامین ہیں، اس کا جو انداز ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے بیان کا، وہ بہت اہتمام سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سورت بھی حامیم کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ دخان اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا، اور کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ اپنی مجلس میں رکھی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا
السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله